مسیلمہ کذاب جو تھا، اس نے حضور کی حیات میں ہی دعویٰ نبوت کیا، اور اس وقت یہ یمن میں رہتا تھا۔ اسود انسی، اس نے بھی نبی علیہ السلام کی حیات میں ہی دعویٰ نبوت کیا۔ سجا نامی ایک عورت تھی، اس نے بھی دعویٰ نبوت کیا۔ نبی علیہ السلام جب پردہ فرما گئے تو نبی علیہ السلام کی زندگی کا جو آخری معرکہ تھا، جو آپ کی حیات میں آخری جنگ ہوئی، اسے جنگ یرموک کہا جاتا ہے۔ جنگ یرموک نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد خلافت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت، چونکہ یہ یمن کا رہنے والا تھا اور یمامہ ایک جگہ تھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یمامہ کی طرف اس کو واصل جہنم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں ایک جماعت بھیجی، ایک گروپ بھیجا، اور اس وقت اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے وہ کائنات کے ہر مسئلے سے جداگانہ مسئلہ ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کی ناموس، عزت اور ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے باقی تمام مسائل سے بالکل الگ ہے، جداگانہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حیات میں تقریباً 72 جنگیں ہوئی ہیں۔ کتنی جنگیں ہوئی؟ 72 جنگیں ہوئی۔ 72 جنگوں کے اندر کل جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ 260 میں سے ایک کم کر لیں، 259۔ 72 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید فرمایا کرتے تھے کہ جو حضور کی عزت اور ختم نبوت کے لیے ہم نے یمامہ میں جو جنگ لڑی، اس سے پہلے نہ تو ہم نے کبھی اتنی بڑی اور اتنی سخت جنگ لڑی، نہ اس کے بعد ہم نے کوئی اتنی سخت جنگ لڑی۔ اس جنگ کے اندر جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی تھی، اس ایک جنگ کے اندر نبی علیہ السلام کے 1200 صحابہ شہید کیے گئے، جن میں 700 صحابہ بہترین حافظ اور قاری قرآن بھی تھے، جو حضور نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر قربان ہوئے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ جب حضور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو جائے، حضور نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بکواس کر دے، حضور کی ختم نبوت پہ کوئی حملہ کر دے، تو اس وقت قاری قرآن کو اپنا سٹیٹس نہیں دیکھنا چاہیے، عالم دین کو اپنی ذاتی مجبوریاں دیکھ کر حضور کی ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم دین کے لیے سب سے بڑا اور اہم فریضہ یہ ہوتا ہے وہ ہر چیز چھوڑ کر حضور کی عزت پر قربان ہو جائیں، حضور کی ختم نبوت پر قربان ہو جائیں۔ 700 صحابہ جو حافظ اور قاری تھے، انہوں نے امت کو یہی سبق دیا، بھائی دیکھو، ہم سے بڑا نہ تو کوئی حافظ ہوگا، ہم سے بڑا نہ تو کوئی قاری قرآن ہوگا۔ لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا، جب مسیلمہ نے نبی علیہ السلام کے مخالف ہو کر دعوی نبوت کیا، اس وقت امت کے حافظ اور امت کے قاری پر یہ لازم ہے کہ وہ حضور کی عزت کے لیے لڑے اور اپنی جان حضور کے قدموں پر نچھاور کر دے، حضور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دن ہر شے قربان کر دے۔
یہ یمامہ کے حافظ اور یمامہ کے جو قاری قرآن تھے، انہوں نے امت کو یہ سبق دیا، حضور کی عزت سے بڑھ کر کوئی حافظ نہیں ہے، حضور کی عزت سے بڑھ کر کوئی قاری نہیں ہے، حضور کی عزت سے بڑھ کر کوئی عالم دین نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عزت پر حملہ ہو جائے تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم پیغام یاد رکھنا چاہیے امت کو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور کی ختم نبوت کے لیے جب جنگ کے لیے صحابہ کو بھیجا اور خود بھی تشریف لے گئے تو آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، چاہے بدری ہوں یا غیر بدری ہوں، بدری جو صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اب یہ صحابہ جو ہیں جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے، یہ بزرگ صحابہ ہے، یہ بطور تبرک تمہارے پاس ہیں، تم کو چاہیے اب ان سے دعائیں کرواؤ، یہ تمہارے لیے دعا کیا کریں گے۔ اب یہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، یہ بدر میں انہوں نے اسلام کا پہلا معرکہ لڑا ہے، اس لیے اب جب بھی تم جنگ پہ جاؤ تو ان کو بطور تبرک رکھو اپنے پاس، یہ مدینے میں ہی رہیں گے، یہ یہاں پہ رہ کے تمہارے لیے دعائیں کیا کریں گے، یہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ قانون میرے نبی نے بنایا، لیکن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عزت کا مسئلہ آیا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا قانون حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کو توڑا، چینج کیا، اور آپ نے فرمایا چاہے بدری ہو یا غیر بدری ہو، کوئی بھی ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، چھوٹا ہو، نوجوان ہو، سارے کے سارے حضور کی عزت کے لیے یمامہ میں جائیں گے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے کہا حضرت مدینے میں تو کوئی مرد ہی نہیں رہے گا۔ تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جنگل کے اندر سے بھیڑیے آئیں اور مدینے کی عورتوں کو بھی اٹھا کے لے جائیں تو ابو بکر صدیق کو اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم ساروں نے حضور کی عزت کے لیے وہاں جا کے اپنی جان قربان کرنا ہے، حضور کی ختم نبوت کے لیے وہاں یمامہ پہنچنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے جو اسلام کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد جو ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ کئی لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا حضور ان کو ہمارا امیر نہ بنائیں، یہ بہت جلد تلوار جو ہے نا چلا دیتے ہیں، ان کی تلوار نیام میں ہوتی نہیں، یہ تو تلوار کو ہر وقت باہر رکھتے ہیں اور جیسا کوئی بندہ ہے اس کو قتل کر کے رکھ دیتے ہیں، حضرت ان کو ہمارا امیر نہ بنائیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس تلوار کو سیدنا ابو بکر صدیق نہیں کہہ سکتا کہ وہ نیام میں رکھی جائے۔ خالد کی تلوار جب بھی چلتی ہے وہ حق کے رستے میں چلتی ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، مالک بن نویرہ ایک شخص تھا، مالک بن نویرہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کہنے لگا تمہارے نبی فوت ہو گئے ہیں، تمہارے نبی تو اب فوت ہو گئے ہیں، اب تم کیا کرو گے؟ خالد بن ولید نے تلوار نکالی اور اس کی گردن کو اتار دیا۔ مسئلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا خالد کیوں اس بندے کو قتل کیا؟ آپ نے فرمایا اس نے کہا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے ہیں، ان کو نہیں پتا ہمارے نبی آج بھی زندہ ہیں، ہمارے نبی قیامت تک زندہ ہیں، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہیں، ہمارے نبی، اس نے میرے منہ پہ کہہ دیا حضور مر گئے ہیں معاذ اللہ، ہم تو حضور کو نہیں مانتے کہ حضور پردہ فرما گئے، حضور تو آج بھی زندہ، حضور کل بھی زندہ اور حضور قیامت تک زندہ، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے سامنے میرے آقا کے بارے میں یہ لفظ بولے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کو کہا تم جا سکتے ہو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کے بارے میں اتنا لفظ بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس وقت یمامہ اور حضرموت ایک علاقہ تھا، حضرموت، اس کے اندر 20 فاحشہ عورتیں رہتی تھیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو انہوں نے خوشی سے گانے باجے کیے، انہوں نے ناچ گانا کیا، فحاشی پوری رات کرتی رہی اور جشن مناتی رہی کہ آج مسلمانوں کے نبی دنیا سے چلے گئے، حضرموت اور یمامہ کے اندر۔ حتیٰ کہ انہوں نے خوشی سے اپنے ہاتھوں پہ مہندیاں بھی لگائیں، آج شادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، حضور پردہ فرما گئے۔
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہوا کہ یمامہ کے اندر 20 عورتیں ہیں جنہوں نے حضور کے جانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے، اور ان میں سے 2 عورتیں ایسی تھیں جو حضور کے بارے میں بے ادبی والے گانے گاتی تھی، گستاخانہ گانے گاتی تھی۔ یمن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی، آپ کو ماننے والے حضور کے ایک صحابی وہاں رہتے تھے، جن کو آپ نے یمن کے اندر عہدہ دیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ابھی جاؤ ان 20 عورتوں کو پکڑو اور ان کے ہاتھوں کو اسی وقت کاٹ دو، انہوں نے ہمارے آقا کی جانے کی خوشی میں ہاتھوں پہ مہندیاں لگائی ہیں۔ بہت سارے لوگ رستے میں آ گئے، ہم تمہیں یہاں حضرہ موت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ صحابی رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف پیغام بھیجا، حضور یہ تو بہت سارے علاقے آگے ہمارے کھڑے ہو گئے ان عورتوں کو بچانے کے لیے، اب آپ کا کیا آرڈر ہے، کیا حکم ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ انہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے 20 عورتوں نے، تمہارے رستے میں جو بھی ان کو روکنے کے لیے آئے ان کو بھی واصل جہنم کر دو، ان کی بھی گردنیں اتار دو۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے جنگ کے اندر، جب بندہ کسی مخالف کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کا آرڈر تھا وہاں کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، وہاں کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، وہاں کے جانوروں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بزرگوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے مالوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، نہ عورتوں کو نقصان پہنچانا ہے، نہ بچوں کو نقصان پہنچانا ہے، نہ فصلوں کو نقصان پہنچانا ہے، نہ وہاں کے رہنے والے باشندے جو ہیں یا وہاں کے جو جانور ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ نبی علیہ السلام کا ہر جنگ میں حکم ہوتا تھا، جب بھی تم مخالف سے جنگ کرنے جاؤ تو وہاں کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، وہاں کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، وہاں کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اور وہاں کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ ان 20 عورتوں کے ہاتھ کاٹو، اور وہ جو 2 عورتیں نا ان کے ہاتھ نہیں کاٹنے، ان کے دانت بھی نکال دینے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ان عورتوں کے ہاتھ بھی کاٹے گئے اور ان کے دانت بھی نکالے گئے۔ بعد میں آپ نے پیغام بھیجا کہ یہ وہاں کی رہنے والی ہیں یا مہاجرہ عورتیں ہیں، مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اگر تو مسلمان ہیں حضور کی گستاخی پر ان کو قتل کر دو، اور اگر مشرک ہیں تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تب بھی ان کو واصل جہنم کر دو۔ دونوں صورتوں میں پہلے ہاتھ کاٹے گئے حضور کی گستاخی کے، اور پھر ان کے دان نکالے گئے، پھر آخر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے خالی ہاتھ نہیں کاٹنے، دانت نہیں نکالنے، بلکہ ان کی گردنیں بھی اتار دو۔ حضور نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے آپ نے 20 عورتوں کو کٹوا کے رکھ دیا، ان کے ہاتھ کٹوا دیے، کچھ عورتیں بھاگ گئی، اور یہ جو 2 عورتیں تھیں ان کو تو واصل جہنم کروا دیا۔ حضور نبی علیہ السلام کی عزت اور ختم نبوت کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے، اور اس جنگ میں آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کرو، اور پھر حضرت سیدنا وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حبشی غلام تھے، اور انہوں نے احد کے میدان کے اندر جب یہ حالت کفر میں تھے، نیزہ بازی میں ان کو بہت مہارت حاصل تھی، 1000 بندے میں بھی اپنا دشمن تلاش کر کے اس کو نیزہ مارتے تھے تو نشانہ وہیں لگتا تھا، اتنے تیز تھے۔ ہندا نے ان کو لالچ دے کر کہا تھا اگر تو امیر حمزہ کو شہید کر دے، قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ پھر حضرت وحش بن حرب نے حضرت امیر حمزہ کو نیزہ مارا، آپ کے یہاں ناف کے نیچے لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضور نبی علیہ السلام جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضور فرمایا کرتے تھے میرے سامنے نہیں آنا، کلمہ پڑھ لو میرے سامنے نہیں آنا، جب تم آؤ گے تو میرے چچا کا غم جو ہے میرے سامنے تازہ ہو جائے گا، تم نے تاریخ کے اندر بہت بڑا ظلم کیا تھا، کلمہ تو انہیں پڑھ لیا، اب میرے سامنے نہیں آنا۔ پیچھے پیچھے رہتے تھے، لیکن جب مسیلمہ کذاب کی باری آئی تو حضرت سیدنا وحش بن حرب نے مسیلمہ کذاب کی گردن کو اتارا،
آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ توفیق عطا فرمائی ہے، میں وہ گناہگار شخص تھا کہ جب حالت کفر میں تھا تو میں نے اسلام کے سب سے بڑے لیڈر، اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار، اسلام کے سب سے بڑے جنگجو، اسلام کے سب سے بڑے امیر حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، ساری زندگی ملال تھا، یا اللہ میں یہ کفارہ کیسے ادا کروں؟ تو آج میں نے حضور کے سب سے بڑے گستاخ کو واصل جہنم کر کے کفارہ ادا کر دیا۔ حضرت سیدنا وحش بن حرب نے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس جنگ میں پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا مسیلمہ کذاب اور یمن کے رہنے والے وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں، آپ نے فرمایا وہاں کی عورتوں کو بھی قتل کر دو، وہاں کے بچوں کو بھی قتل کر دو، وہاں کی فصلوں کو بھی برباد کر دو، اور وہاں کے جانوروں کو بھی قتل کر دو۔ جن جانوروں کا انہوں نے دودھ پی کر حضور کی گستاخی کی ہے ان جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں۔ جن کے یہ بچے ہیں، جن گستاخوں کے ان بچوں کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں، اور جن کے یہ خامد ہیں ان عورتوں کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں، اور جن فصلوں سے یہ کھاتے رہے ان فصلوں کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے قانون حضور کی عزت اور ختم نبوت پر قربان کر دیے، کہا بچوں کو بھی قتل کرو، عورتوں کو بھی قتل کر دو، جانوروں کو بھی قتل کرو، ان کی فصلوں کو بھی برباد کر دو، حتیٰ کہ سب کچھ برباد کر دیا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، یہ وہ تھا جو حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا جی میں بھی نبی ہوں، لہذا ایسا کریں آدھی مکہ کی زمین آپ لے لیں، آدھی زمین میں لے لیتا ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا انی اشہد عدد التراب ان مسیلمہ کذاب، لوگوں زمین کے جتنے بھی ذرات ہیں، زمین کے اندر ریت کے جتنے بھی ذرات ہیں، میں ہر ذرے کے بدلے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے، اللہ نے مجھے ہی ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ حضور اتنی بڑی گواہی حضور اپنی نبوت پہ دے گئے، اس کے بعد اگر کوئی قادیانی حضور کے بارے میں بکواس امت کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، آج قادیانی بہت عام ہو چکے ہیں، نئی نسل ماشاءاللہ ہماری اتنی اچھی ہے کہ وہ دین سیکھتی نہیں، ہماری نئی نسل کو دین کا پتہ ہی نہیں، ہماری نئی نسل مسجد میں آتی ہی نہیں، ہماری نئی نسل قرآن پڑھتی ہی نہیں، ہماری نئی نسل 6 سال سے لے کر 80 سال تک ٹک ٹاک بنا رہی ہے، ہماری نئی نسل جو دن رات ٹک ٹاک کے اوپر بزی ہے، پیسے ملتے ہیں، شہرت ملتی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور اپنا ایمان بھی بیچ کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یمسی مومنا ویصبح کافرا، آپ نے فرمایا میری امت کے بہت سارے لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے کافر ہو چکے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا بہت سارے مسلمان شام کو مومن ہوں گے، صبح کا سورج چڑھنے سے پہلے کافر ہو چکے ہوں گے۔ بھائی کس طرح؟ اسی طرح کہیں گے کوئی بات نہیں، قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی تو بندے ہوتے ہیں، ارے وہ بھی تو انسان ہیں۔ نئی نسل سیکولر طبقہ وہ کیا کہتا ہے، یونیورسٹی کالج کا اپر کلاس کے لوگ کہتے ہیں مولویوں کے مسئلے ہیں، قادیانی بندے نہیں ہوتے؟ کیا ہو گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے آپ؟ ہم نے رات کو ترجمے میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ شرک کرے، وہ حبیب دنیا والوں کو بتا دو مشرک کی صحبت میں کبھی نہیں بیٹھنا، مشرک کی صحبت میں، ہم نے کل رات کو ترجمہ پڑھا، اللہ فرما رہا ہے حبیب بتا دیجئے مشرکوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ موٹی سی مثال ہے، موٹی سی، ماں باپ کا گستاخ ہو نا، کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی دے دے، ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے دے، میرا جگری یار ہو، ساتھ پلے بڑے ہوں، کھایا پیا بھی اکٹھا ہو، اور پھر وہ میرے ماں باپ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا پیتا ہو، میرے ذہن میں اس کے بارے میں کیا رویہ ہوگا؟ یہ ہر بندے کے لیے ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے اور ہم پھر اس کے ماں باپ کو گالی دینے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں اور اس کے ساتھ بھی یاری رکھے گئے، نہیں یار تیرا بھی یار ہے تو عہدے نال بھی تعلق ہے، وہ کہے گا اس نے سر عام میرے ماں باپ کو گالی دی،
اور تو اچھا غیرت مند میرا دوست ہے، میرے ہی دشمن کے ساتھ بیٹھ کر تو کھا پی رہا ہے، یا تو اس سائڈ پہ رہ یا میرے ساتھ تعلق قائم رکھ۔ ذاتی اتنا غیرت ہمارے اندر ہے، اور حضور کے گستاخوں کے بارے میں غیرت ہی نہیں۔ ہم نے رات کو پڑھا انسان 3 طرح سے گمراہ ہوتا ہے۔ عقیدے میں گمراہیاں، اللہ کے بارے میں عقیدہ غلط رکھنے کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، حضور کی نبوت کے بارے میں عقیدہ غلط رکھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، شریعت کے احکام میں غلط عقیدہ رکھنے کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے عقیدہ کے بارے میں گمراہی کیسے ہے؟ اگر اللہ کے بعد کوئی اور کو کوئی خدا مانے یا خدا کا بیٹا مانے، جیسے یہودی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی، اور یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو اللہ کے عقیدے میں گمراہی کی وجہ سے بندہ کافر ہو گیا۔ نبوت میں گستاخی کیا ہے؟ حضور کے بعد کسی کو نبی مان لینا، جیسے قادیانی، دیندار، یہ عقیدے ہیں، حضور کے بعد یہ نبی مانتے ہیں، کافر ہو گیا۔ سکھ، ہندو، بدھ مت، یہ سارے حضور کو نبی نہیں مانتے۔ سکھ کسی نبی کو نہیں مانتے، ہندو کسی نبی کو نہیں مانتے، بدھ مت کسی نبی کو نہیں مانتے، اور پھر بندہ کہے نہیں جی ہمارے تو سکھ بھی بھائی ہیں، ہمارے تو ہندو بھی بہن بھائی ہیں، اور ہم پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم پھر بھی ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہوں۔ بتائیں ہم حضور کے گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر رہے ہیں؟ ایک بندہ، ایک سکھ ہے، وہ پورا پاکستان خرچے پہ چلا رہا ہے، وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، فقیروں کی مدد کر رہا ہے، یتیموں کی مدد کر رہا ہے، لیکن وہ حضور کو نبی نہیں مانتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھتا، اس کا سارا عمل ضائع ہے۔ ایک بندہ کچھ بھی نہیں دیتا، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں محبت مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ ایسے بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ احکام شرع میں گستاخی ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ یہ جو ہم شریعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کو حرام قرار نہ دیا، لفظوں کو یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا، مولوی صاحب اٹھ کے اس چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں، شریعت میں اس نے گستاخی کی ہے۔ شریعت میں کیا کی ہے؟ مثال کے طور پر اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، نماز سے پہلے کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، ختم شریف نہیں پڑھنا چاہیے، تیجا نہیں پڑھنا چاہیے، ساتواں نہیں کرنا چاہیے، چیلم نہیں کرنا چاہیے، حضور کا میلاد نہیں منانا چاہیے، عرس نہیں کرنا چاہیے، 11ویں نہیں کرنی چاہیے، 12ویں نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ جو کرے گا وہ گستاخ ہوگا، بے ادب ہوگا۔ وجہ یہ ہے حضور نے نہیں کیا، حضور کے صحابہ نے تیجا منایا، چیلم منایا، حضور کے صحابہ نے 12ویں پہ میلاد منایا، حضور کے صحابہ نے 11ویں کی، یہ وہ۔ جب حضور کے صحابہ نے نہیں کی، اب اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، یہ مولوی صاحب کہتے ہیں۔ لیکن شریعت اٹھا کے دیکھیں، یہ کام واجب یا فرض نہیں ہے، یہ جائز کام ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب اگر کوئی بندہ، حضور نے ان کاموں سے منع نہیں کیا، جملے کو یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کاموں سے منع نہیں فرمایا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اب یہ حرام ہو گیا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو غلط کر رہا ہے۔ حضور نے تو منع ہی نہیں فرمایا، تم کیوں منع کر رہے ہو بھائی؟ حرام ہو گیا، بھائی حرام ہونے کے لیے اس کے اندر حرام والی اشیاء پائی جانی چاہیے نا۔ حضور نے جب حرام نہیں کیا تو آپ کیوں حرام کر رہے ہو؟ نہ عرس منانا حرام ہے، نہ تیجا منانا حرام ہے، نہ چیلم منانا حرام ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کام کرنا فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے جانے والوں کے لیے تیسرا کل نہیں پڑھاتا، ٹھیک ہے، 40واں نہیں کرواتا، وہ خالی قرآن پاک پڑھوا کے ان کے سارے ثواب کروا دیتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ نہیں کرواتا تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تیرا تو عقیدہ ہی غلط ہے۔ ختم پڑھنا واجب نہیں، ختم پڑھنا فرض بھی نہیں، جائز ہے۔ ختم پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ عرس منانا فرض نہیں، واجب نہیں، جائز ہے۔ 11ویں منانا فرض نہیں، واجب نہیں، جائز ہے۔ حضور کا میلاد منانا فرض نہیں، واجب نہیں، جائز ہے۔
بزرگان دین فرماتے ہیں اگر جائز کام سے کوئی بندہ روکے، اب اگر کوئی بندہ اس کو کرے گا تو اللہ اسے واجب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ شریعت میں گستاخی ہے۔ بھئی جب تک آپ دین نہیں سیکھیں گے تو گمراہی ایسے ہی آتی رہے گی۔ اور حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قرب قیامت بہت سارے لوگ جو ہے نا دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج کل تو بہت ساری گستاخیاں ہو رہی ہیں نا، نیٹ کے اوپر بہت ساری بے ادبیاں ہو رہی، بہت ساری گستاخیاں ہو رہی، اور سب سے بڑی گستاخی قادیانی فتنہ ہے۔ جب آپ دشمن سے ہی آگاہ نہیں ہوں گے آپ اس سے بچ کیسے سکیں گے؟ سمجھے؟ ہماری برادری میں ہمارا ایک دشمن ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے، تو ہم کسی کو دشمن نہیں کہہ سکتے۔ ہم کیسے اپنے دشمن سے بچیں گے جب تک ہمیں اپنے دشمن کے بارے میں معرفت حاصل نہیں ہوگی؟ بھائی معرفت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین پڑھیں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم حدیث پڑھیں گے، تب ہمیں اچھے اور برے میں فرق محسوس ہوگا، تب ہمیں حلال اور حرام میں تمیز آئے گی۔ لیکن ہم تو مسجد میں آتے ہی نہیں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، ہم نے تو جمعہ پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی بڑے احسان کے ساتھ، اس میں بھی 4 منٹ اوپر ہو جائیں تو باہر بندے مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں، مولوی صاحب نے آج 5 منٹ اتنے کر دیتے ہیں۔ اسی پورا رات تاش کھیلتے ہیں تو تھکتے ہی نہیں، ہم پوری رات کرکٹ کھیلتے ہیں تو تھکتے نہیں، ہم پوری رات وہاں پہ لوڈو بیٹھ کے کھیلتے ہیں تو تھکتے نہیں، ہم پوری رات یاروں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارتے ہیں تو تھکتے نہیں، لیکن یہاں پہ تو 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔